السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلا کے نبوت عطا فرمائی، ان سے کہا کہ آپ اب فرعون کے پاس جاؤ۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، کہ میں نے ایک جان کو قتل کیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ سورہ طٰہٰ میں یہ واقعہ اور تفصیل سے ہے۔ قال رب اشرح لی صدری، جب اللہ نے کہا نا کہ نہیں آپ کو جانا پڑے گا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دوسری دعا مانگی، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، شرح صدر کر دے۔ شرح صدر ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جب آپ کو کسی چیز پر پورا اطمینان ہو جائے، دل سے خوف آپ کا ختم ہو جائے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے کام کو آسان کر دے۔ جب بھی کوئی بڑا کام کرنے کا ارادہ کریں، اللہ سے دعا مانگیں، اے اللہ میرے اس کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ اور وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، میری زبان میں روانی پیدا کر دے، گرہ کھول دے زبان کی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھیں۔ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے ہی اہل میں سے ایک میرا مددگار بنا دے۔ پہلے تو کہا کہ اللہ اسی کو نبی بنا دے، اسی کو بھیج دے، مجھے نہیں بھیج، لیکن جب اللہ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا تو دوسری دعا کیا مانگی؟ میرے اہل میں سے ایک میرا نائب بنا دے، وزیر بنا دے، مددگار بنا دے۔ ہارون اخی، جو میرا بھائی ہے، اشدد بھی ازری، اس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دے۔ کیسی بلاغت ہے، اس کے ذریعے میری کمر کو، کیونکہ پتہ تھا جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس سے کمر ٹوٹ جاتی ہے انسان کی۔ کسی ظالم کے دربار میں جا کے اس کو یوں کہنا کہ ایک خدا کی طرف آ جا اور تو ظلم کر رہا ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، تو میری کمر نہ ٹوٹ جائے، اس لیے میرے بھائی کو میرا مددگار بنا جس کے ذریعے تو میری کمر کو مضبوط کر دے۔ وَأَشْرِكْهُ فی امری، اور میری اس نبوت میں اس کو میرے ساتھ شریک کر دے، نبی بنا دے اس کو۔ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم دونوں مل کے تیری حمد و ثنا کریں کثرت کے ساتھ۔ ایک آدمی ایسی تیری بڑائی بیان نہیں کر سکتا، دو مل کے تیری بڑائی بہت زیادہ بیان کریں گے۔ کئی نسبحک کثیرا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور ہم تیرا تذکرہ بہت زیادہ کریں، تو میں اکیلا تیرا ذکر بہت زیادہ نہیں کر پاؤں گا فرعون کے مقابلے میں، دونوں ملیں گے تو تیری بڑائی، تیری کبریائی اس کے دربار میں بلند کریں گے۔ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، اے اللہ تو ہمارے حالات کو دیکھ رہا ہے، تو میری کمزوری اور میری قسم پرسی کو دیکھ رہا ہے، تو میری مدد کر۔ کیسی عجیب بات ہے، دیکھو فرعون جس نے کبھی خدا کا نام نہ لیا ہو، اللہ موسیٰ کو کام کیا دے رہے ہیں کہ فرعون کے محل میں جا کے اللہ کا انٹروڈکشن کروانا ہے، تعارف کروانا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کی نظر میں سب سے بڑا کام اللہ کا تعارف ہے، جس سے آج ہم لوگ غافل ہو چکے ہیں۔ ہر چیز کا پتہ ہے، نہیں معلوم تو اللہ کی صفات کا نہیں پتہ۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تو نے جو ہم سے مانگا ہم نے تجھے دے دیا، یہ ساری دعائیں تیری ہم نے قبول کر لیں۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اب اللہ کو پتہ ہے موسیٰ کے ذمے جو کام لگا ہے وہ بہت پریشانی والا کام ہے۔ یہ میں اور آپ نہیں جانتے اس وقت حضرت موسیٰ کے دل پہ کیا گزر رہی تھی۔ بھائی جس سے بھاگ کر آئے ہیں اور زندگی بھر جس کا ظلم سہا، اسی کے محل میں کھڑے ہو کر اللہ کی طرف بلانا ہے۔
اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر اپنے انعامات بیان کر رہے ہیں. یہ سورہ طٰہٰ ایسی ہے کہ اس کے لیے بڑا دل چاہیے, اس کی تلاوت کے لیے. اس کا انداز بڑی بلاغت والا ہے. تو وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ, اے موسیٰ ہم نے تیری ان دعاؤں کو بھی قبول کیا اور ہم نے اس سے پہلے بھی تجھ پر بڑے احسانات کیے ہیں. یہ وسوسہ آ سکتا ہے نا, میں تو قسمہ پرسی کی زندگی میں ہے بھائی. وہی بات جو یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی. یوسف علیہ السلام یہ بھی سوچ سکتے تھے, ابا سے جب ملاقات ہوئی, ابا میں کنویں میں گیا, ٹھیک ہے نا, ٹینشن میں زندگی, وہاں سے نکل کے بازاروں میں بکا. تو یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے نا, دل میں خیال آ سکتا تھا, اے اللہ میں ٹینشنوں میں بنی اسرائیل کا آدمی ہوں, زندگی بھر ٹینشنوں میں, ماں سے محروم رہا, خاندان سے محروم, اور ایسے ظالم کے گھر میں پلا بڑا. پھر میرا بندہ مارنے کی نیت نہیں تھی, غلطی سے بندہ مر گیا. پھر 10 سال بکریاں چرائیں میں نے, اجنبیوں مسافروں کی طرح زندگی گزاری. اب تھوڑا سکون کا ٹائم ملا تھا, بہو کو لے کے, ماں کی بہو کو لے کے جاؤں گا, چپکے سے شہر میں داخل ہوں گا, بھول بھلیاں ہو چکا ہوگا, اپنی آرام سے ہنسی خوشی زندگی گزاروں گا. اس لیے اللہ نے اپنے انعامات گنوانا شروع کر دی, اور اللہ نے یہ بتانا شروع کر دیا کہ اے موسیٰ تیرے ساتھ جو ہم نے معاملات کیے ہیں نا وہ دوسروں کے ساتھ نہیں ہوتے. یہ جو ہم نے تجھے اتنا نوازا ہے نا, یہ نوازا ہے اس لیے کہ ہم تجھ سے بڑا کام لینا چاہتے تھے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ, ہم نے تجھ پر اس سے پہلے بھی بہت سارے احسانات کیے ہیں. اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ, اس وقت کو یاد کر جب ہم نے تیری ماں کے دل میں وحی کی. یہ ہم نے اس کے دل میں خیال ڈالا تھا. کیا خیال؟ آن اقذفیہ فی التابوت, کہ اس بچے کو تابوت میں ڈال دے. تو ہم نے تیری ماں کے دل میں خیال ڈالا تھا, ورنہ تو قتل ہو جاتا. فاقذفیہ فی الیم, اور اس تابوت کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دے. فلیلقہ الیم بالساحل, پھر ہم نے دریا کو حکم دیا کہ دریا اسے ساحل پہ ڈال دے, ورنہ وہ دریا لے کے چلا جاتا, کسی پہاڑ کی ٹوہ میں گھس جاتا, ضائع ہو جاتا, تو ہلاک ہو جاتا. یاخذہ عدو لی وعدو اللہ, اور یہ ہم نے حکم دیا کہ پھر اس تابوت کو تیرا اور میرا دشمن اٹھا لے. یہ ہم نے, میں نے تجھے اپنے اور تیرے دشمن کے ہاتھوں میں پہنچایا. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, اور تیری محبت میں نے لوگوں کے دلوں میں ایسی ڈال دی کہ تو میرے اور اپنے دشمن کی گود میں پلا, مگر کسی نے تجھے قتل کرنے کی کوشش نہیں کی. ایسا پیار میں نے تیرے چہرے پر رکھ دیا اور تیری محبت تیرے دشمنوں کے دل میں ڈال دی. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي, اور یہ سب اس لیے کیا تاکہ تو میری نگاہوں کے سامنے پرورش پاتا رہے, میں دیکھتا رہوں تیری کیسے پرورش ہو رہی ہے. اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ, اے موسیٰ اس وقت کو بھی یاد کر جب تیری بہن چل رہی تھی کنارے کنارے. فَتَقُولُ, اور محل میں آ کے کہنے لگی, هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ, کیا میں تمہیں بتاؤں ایسا گھرانہ جو اس بچے کی کفالت کر لے. کیا مطلب؟ اے موسیٰ یہ سب کچھ ہو رہا تھا میرے ارادے سے, یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے. تیری بہن صندوق کے پیچھے چلتی چلتی محل میں داخل ہوئی اور فرعونیوں کو یہ مشورہ دینے لگی کہ کیا میں تمہیں ایسے گھرانے کا پتہ نہ بتاؤں جو اس بچے کی کفالت کر لے. فرجعناک الی امک, اے موسیٰ اس طرح ہم نے تجھے تیری ماں کی گود میں پہنچا دیا. کئی تقر عینھا, تاکہ تیری ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. یعنی یہ بھی تجھ پر احسان تھا کہ تیری ماں کا ہم نے اتنا خیال کیا. ولا تحزن, اور تیری ماں غمزدہ
نہ ہو. تو اللہ موسیٰ علیہ السلام کو نا ان پر احسانات سارے بتا رہے ہیں. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جب آپ سوچا ہو نا گناہ سے بچنا ہے, اللہ کے حکام کو پورا کرنا ہے, اللہ کے احسانات سوچنے شروع کر دیا کرو. کتنے احسانات اللہ نے ہم سب پر کیے ہیں, کتنے احسانات کیے. ہم سوچتے ہیں ہمیشہ منفی چیزوں کو, یہ ہو گیا میرے ساتھ, یہ ہو گیا میرے ساتھ, یہ ہو گیا میرے ساتھ. اللہ مثبت چیزیں یاد دلا رہا ہے. وَقَتَلْتَ نَفْسًا, اے موسیٰ پھر تو نے ایک انسان کو قتل کر دیا. اس کی نسبت اللہ اپنی طرف نہیں کر رہے کہ پھر ہم نے ارادہ کیا کہ تو بندہ مار دے, ٹھیک ہے نا. یہ قتل کس نے کیا؟ قتلت نفسا, یہ قتل تو نے کیا. فنجیناک من الغم, اور اس کی وجہ سے تجھے جو تکلیف ہوئی, غم پہنچا, ہم نے تجھے اس غم سے نجات دے دی. ہمیشہ اچھائی کی نسبت کس کی طرف؟ اللہ کی, اور غلطی کی نسبت کس کی طرف؟ بندوں کی. یہ اللہ سکھا رہے ہمیں, حالانکہ وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوا تھا. اور اگر اب کہیں کہ وہ موسیٰ نے کیا تھا تو نکلے بھی تو مصر سے موسیٰ علیہ السلام ہی تھے نا. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ, ہم نے تجھے غم سے نجات دی. وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا, پھر ہم نے تجھے بہت ساری آزمائشوں میں ڈالا. یعنی مدین پہنچنے کے بعد یہ راستے میں سفر کی مصیبتیں, یہ تمام مراحل سے گزار کر فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ, پھر تو مدین والوں میں کئی سال تو نے وہاں گزارے. ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ, آج تو اس مقام پہ پہنچا ہے اے موسیٰ. یعنی یہ ساری تیری تربیت ہو رہی تھی تجھے بنانے کے لیے, اس مقام تک پہنچانے کے لیے. تجھ سے بکریاں بھی چروائی ہم نے, فرعون کے محل میں تجھے اس لیے پلایا کہ تو دیکھے فرعون کیسے. جو آدمی جس قوم میں رہتا ہے اس کے مزاج کو سمجھتا ہے, اس کی زبان کو سمجھتا ہے, لہذا اسے اسی انداز میں تبلیغ کرنا آسان, اس کی چالاکیوں کو بھی سمجھتا ہے. تو اے موسیٰ یہ سارا پلان تھا ہمارا پہلے سے, یہ کوئی اتفاقی واقعات نہیں ہے. تجھے اس مقام تک پہنچانے کے لیے سب کچھ ہم نے کیا ہے, اور اب تو کہہ رہے کہ کسی اور کو بھیج دو. یہی کہہ رہے تھے نا موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ میں نہیں جاؤں گا, میں نہیں جاؤں گا. مطلب یہی ہے نا, میں نے تو قتل کیا, مجھے وہ قتل کر دیں گے, میرے زبان میں مسئلہ ہے. تو مطلب یہی تھا کہ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو اللہ یعنی صاف لفظوں میں تو نہیں کہا کہ میں نہیں جاؤں گا, مطلب یہی تھا, ٹھیک ہے نا. مطلب کیا تھا؟ یہی تھا کہ میں نہیں جا رہا. تو اللہ موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو میں نے کیا ہے نا تیرے ساتھ کیا ہے. بنی اسرائیل کے تو بہت سے بچے قتل ہو گئے اور تو شاہی ماحول میں پلا ہے, پھر غلطی سے قتل ہوا, میں نے بچایا تجھے. فرعونیوں سے کون بچ سکتا ہے؟ پھر تیری شادی بھی کرا دی میں نے مدین میں, بکریاں چروائی ہیں, یہ سب تیری ٹریننگ کے لیے. ثم جئت علی قدر, یہ سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد آج تو اس مقام پر پہنچا ہے. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي, اب تو تیرا نہیں ہے بلکہ تو کس کا ہے؟ میرا ہے. اصطنعت, میں نے سلیکٹ کر لیا ہے تجھے اپنے لیے. کتنی بڑی فضیلت ہے ان لوگوں کے لیے جو دین کا کام کرتے ہیں, جو دین کی خدمت میں وقف ہیں. اللہ انہیں ان کا نہیں کہہ رہا, اللہ انہیں کس کا کہہ رہا ہے؟ میرا. سے پتہ چلتا ہے بھائی اللہ کی نظر میں دین کی ویلیو کتنی ہے. اس لیے دعوت کا کام چاہے وہ تبلیغ کے راستے سے ہو, چاہے وہ سوشل میڈیا استعمال کر کے ہو, چاہے وہ کسی بھی انداز سے ہو, دعوت کے کام بہت زیادہ کیا کرو. کیونکہ جو لوگ اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہیں, قرآن کہتا ہے وہ حقیقت میں کس کی مدد کر رہے ہیں؟ میری مدد کر رہے ہیں. اللہ کو وہ لگتا ہے میرا کام کر رہا ہے. تاجر مال خرچ کر کے اللہ کے دین کی تبلیغ کرے. میں جہاں بھی دنیا میں گیا ہوں, میں نے گجراتیوں میں ایک بڑا ٹائٹ کام دیکھا ہے, خاندانی گجراتی قوم میں, انڈیا کے جو گجرات, جہاں گجرات کے تاجر گئے وہاں مدرسے بنائے انہوں نے. جہاں بھی گیا ہوں, برما میں گیا, آسٹریلیا میں گیا, تنزانیہ میں گیا,
اور پتہ نہیں کون کون سے ملک ابھی مجھے دماغ میں یاد نہیں آ رہے, جہاں بھی گیا ہوں گجراتیوں نے وہاں پہ تاجروں نے مدرسہ جاتے ہی سب سے پہلے کیا بناتے ہیں, مدرسہ, وہاں دین کی تعلیم شروع. اس سے کیا ہوتا ہے, وہاں دین کی ایک بنیاد پڑ جاتی ہے. تو آپ تجارت کرو, اللہ آپ کو منع نہیں کر رہا, لیکن اپنی تجارت سے دین کو پروموٹ کرنے کا بھی ذریعہ بنو جہاں دنیا میں جاتے ہو, اور یہ کام تاجر ہی کر سکتا ہے.